الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں، مصر کے اندر ایک حکیم بہت تیزی کے ساتھ شہرت پانے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت ایک قبیلے سے پورے شہر کے اندر پھیل گئی اور پورے شہر سے پوری سلطنت کے اندر پھیلنے لگی، اور اس کی شہرت کے چرچے اتنے ہونے لگے کہ ان کی شہرت کے چرچوں کا شور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس حکیم کی شہرت ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی تک نہیں پہنچی تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اندر ایک نوجوان کام کرتا تھا، اور اس کا کام سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں اندر داخل ہونے سے پہلے لوگوں کو مخاطب کرنا ہوتا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی محل کے اندر تشریف لائے تو با آواز بلند کہتا، اے لوگو، سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف لا رہے ہیں، اور لوگ اس کی پکار سن کر فوراً سے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جاتے اور سلطان کا استقبال کرتے۔ جب اس حکیم کی شہرت اس نوجوان تک پہنچی تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس حکیم کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ ایک چوراہے سے گزرا تو وہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، اور لوگ آپس میں چوراہے کہہ رہے تھے کہ یار وہ حکیم تو بڑا ہی ماہر اور اچھا انسان ہے، وہ جس کو بھی جس مرض کی دوا دیتا ہے وہ چند دنوں کے اندر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ کہنے لگا، میری ایک پڑوسن تھی جو کہ دمہ کی مرض سے مر رہی تھی، لیکن جب اس کا بیٹا اس کو اس حکیم کے پاس لے کر گیا تو اب وہ عورت بالکل صحت یاب ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ اس کی سانس کی مرض تھی ہی نہیں۔ تو اتنے میں اس چوراہے میں موجود لوگوں میں سے ایک اور آدمی کہنے لگا، ہاں یار، میرا بھی ایک قریبی رشتہ دار بہت بیمار تھا، اور جب اس کو وہ فلاں حکیم کے پاس لے کر گئے تو اس حکیم نے کچھ ایسی دوا دی کہ وہ پیتے ہی میرا وہ رشتہ دار ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ حکیم اتنا ایماندار اور اتنا نیک انسان ہے کہ اس کو جتنی بھی فیس دی جائے وہ خاموشی سے لے لیتا ہے، کبھی اس نے کسی سے رقم کا معاوضہ نہیں کیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران ہوا اور چوراہے سے تھوڑا سا فاصلے پر کھڑا اس حکیم کے بارے میں باتیں سننے لگا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ اسے مزید حکیم کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ تو اتنے میں تمام لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور انہوں نے کوئی اور موضوع پر باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس نوجوان نے سمجھ لیا کہ اب یہاں مجھے اس حکیم کے بارے میں مزید کچھ پتہ نہیں چل سکتا، لہذا میں خود ہی جا کر ان سے اس حکیم کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آخر وہ ایسی کون سی دوا دیتا ہے کہ اس کے پاس ہر مرض کا علاج ہے، اور میں نے ایسا حکیم تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو اپنی فیس بھی نہیں لیتا۔ جب وہ نوجوان چوراہے میں موجود لوگوں کے پاس گیا، اس نے جاتے ہی سلام کیا تو لوگوں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اتنے میں اس نوجوان نے پوچھا، اے لوگو، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ نوجوان ایک عام آدمی کے لباس میں تھا، اور اس نے اسی وقت شاہی لباس اتار کر محل میں ہی رکھ دیا تھا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا، ہاں بیٹا، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ تو اس نوجوان نے پوچھا کہ میری ماں بہت بیمار ہے، اور میں اس کو پورے شہر کے حکیموں کے پاس لے کر گیا، لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو سکی۔ میری ماں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، آپ مہربانی کر کے کسی اچھی حکیم کا مجھے پتہ بتا سکتے ہیں تاکہ میں اس کے پاس اپنی ماں کا علاج کروا سکوں۔ اس نوجوان کی یہ باتیں سن کر تو وہ آدمی کہنے لگا، بیٹا بالکل تم صحیح جگہ پر آئے ہو، ہم آپ کو ایک ایسے حکیم صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں جو وہ آپ سے ایک سکہ بھی نہیں لے گا، اور آپ کی ماں کا ایسا علاج کرے گا کہ وہ چند ہی دنوں کے اندر بالکل صحت یاب ہو جائے گی، اور تم ہمیں دعاؤں دو گے۔ یہ سن کر نوجوان بڑا خوش ہو گیا اور کہا، حضور وہ حکیم کہاں رہتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، بیٹا فلاں قبیلے کے ساتھ ایک خستہ حال جھوپڑی ہے، تم وہاں جا کر نجم و حکیم کا پوچھنا، لوگ آپ کو اس جھوپڑی کی راہ بتا دیں گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسی قبیلے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ بہت دیر تک سفر کرنے کے بعد جب وہ اس قبیلے کے اندر پہنچا تو اس نے نجم و حکیم کے بارے میں پوچھا، تو اس حکیم کا نام لیتے ہی ہر ایک آدمی اس حکیم کی جھونپڑی کا پتہ بتانے لگا۔ اس نوجوان نے قبیلے کے لوگوں سے نجم و حکیم کے بارے میں پوچھا، اور اس نے اس جھونپڑی کی طرف سفر شروع کر دیا۔
وہ راستے میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ راستہ بالکل سنسان اور بیابان تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس قبیلے میں اتنی وسیع جگہ ہونے کے باوجود آخر وہ حکیم ایک سنسان جگہ پر اکیلا کیوں رہتا ہے۔ اس کے دماغ میں بہت سارے خیال آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ کوئی حکیم ہے یا کوئی نعوذ باللہ خدا کہ اس کے لیے پاس جو بھی مریض جاتا ہے وہ اس کا علاج کر دیتا ہے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آخر وہ اس مرض کے علاج کے پیسے بھی نہیں لیتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر اس حکیم کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ کوئی ولی اللہ ہے یا پھر کوئی جاسوس جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے؟ پھر وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ کوئی جاسوس ہوتا یا پھر کوئی غدار ہوتا تو پھر وہ لوگوں کو شفایاب نہ کرتا بلکہ لوگوں کے درمیان میں موت کو بانٹتا۔ بہت سارے سوال اس کے دماغ میں آ رہے تھے اور اتنے میں اس کا گھوڑا ایک ایسی جگہ رکا جہاں دو سپاہیوں نے اس کو روک دیا۔ دو سپاہی کھڑے ہوئے تھے اور اس نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان بتاؤ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس نے کہا، میں نجمو حکیم سے ملنے آیا ہوں اور میری ماں سخت بیمار ہے۔ میں نے سنا ہے کہ نجمو حکیم کے پاس ہر مرض کا علاج ہے۔ تو ان دو سپاہیوں نے کہا، بالکل تم ٹھیک جگہ پر آئے ہو۔ حکیم صاحب ابھی ایک مریض کا معائنہ کر رہے ہیں۔ تم اپنے گھوڑے کو فلان درخت کے ساتھ باندھو اور تھوڑی دیر انتظار کرو۔ نوجوان نے اپنا گھوڑا درخت کے ساتھ باندھا اور حکیم صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ چند ہی لمحوں کے بعد کچھ عورتیں اس حکیم کی جھونپڑی سے نکلیں اور پھر ایک سپاہی اس نوجوان کے پاس آیا جو جاسوس بن کر اس حکیم کی معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اس کے پاس آیا اور کہا، حکیم صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ نوجوان جب اندر گیا تو اس کو بڑا ہی عجیب و غریب محسوس ہونے لگا۔ وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا تھا کیونکہ اس کا حکیم کا حلیہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ بکھرے ہوئے بال، چہرے پر جھریاں اور کالا رنگ، آنکھیں سرخ لال۔ وہ بڑا حیران تھا کہ یہ کیسا حکیم ہے جس کی اپنی حالت اتنی بگڑی ہوئی ہے۔ لیکن جب اس نوجوان نے حکیم کی جھونپڑی کے اندر نظر دوڑائی تو اسے بڑی ہی عجیب و غریب بدبو آنے لگی۔ وہ اپنے حواس پر قابو پانے کے باوجود بھی خود کو قابو نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس جھونپڑی میں آنے والی عجیب و غریب بدبو اس کو بہت تنگ کر رہی تھی۔ اتنے میں اس نوجوان نے حکیم صاحب کو اپنی ماں کے بارے میں بتایا کہ میری ماں بہت سخت بیمار ہے۔ میں اس کو شہر کے ہر حکیم کے پاس لے کر گیا لیکن میری ماں شفایاب نہیں ہو سکی۔ بس آپ آخری امید ہیں۔ یعنی کہ اس نوجوان نے حکیم صاحب کی تمام تعریفیں چند ہی لمحوں کے اندر کر ڈالی۔ نجم حکیم اپنی تعریفیں سن کر بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا، بیٹا تمہاری حالت کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن میں ان حکیموں جیسا نہیں ہوں جو اپنی مریضوں کی جیب کو دیکھ کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ میں تمہیں ایک ایسی دوا بنا کر دیتا ہوں، جا کر یہ دوا اپنی ماں کو پلا دینا، وہ چند ہی دنوں کے اندر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کو میرے پاس ضرور لے آنا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضور میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ اب وہ نوجوان دیکھ رہا تھا کہ آخر حکیم مجھے کیسی دوا دیتا ہے، آخر وہ ایسی کون سی دوا ہے جس سے پی کر میری ماں صحت یاب ہو جائے گی۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ نہ ہی اس کی کوئی ماں تھی اور نہ وہ بیمار تھی، وہ تو بس اس حکیم کا پتہ لگانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا۔ چاند لمحے گزرے تو اس حکیم نے ایک صندوق سے ایک شیشی نکالی جس کے اندر سفید رنگ کی دوا بھری ہوئی تھی، اور اس نے وہ دوا اس نوجوان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ دوا لے جا کر اپنی ماں کو پلاؤ، اور اگر اس دوا کی تمہیں ضرورت پڑے تو یہ دوا میرے پاس آ کر مفت میں لے جانا۔ نوجوان بڑا حیران ہو گیا کہ یہ حکیم آخر کیسا حکیم ہے، اس نے تو مجھے حیران کر دیا۔ اب وہ نوجوان جھونپڑی سے نکل آیا اور سوچتا ہوا اپنے گھوڑے کے قریب آیا، اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ آخر اس دوا کے اندر ایسی کیا چیز ہے۔ وہ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دوا لے جا کر میں شاہی طبیب کو دکھاؤں گا اور شاہی طبیب بھی اس کا معائنہ کریں گے کہ آخر اس کے اندر ایسی کیا چیز ملائی گئی ہے، کیا یہ دوا صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا اس کے اندر کوئی خطرناک چیز تو نہیں ملائی گئی۔ وہ اسی صورتحال میں اپنے گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک ایسی جگہ پر پڑی جہاں بہت زیادہ شور ہو رہا تھا۔ نوجوان نے اپنا گھوڑا روکا اور وہ جب اس شور والی جگہ پر پہنچا تو وہاں اسے جا کر معلوم ہو گیا کہ ایک بوڑھی عورت کی طبیعت خراب ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے۔ اس کے معصوم بچے اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھ کر چیخ چلا رہے تھے۔ اس کے قریبی رشتہ دار بھی اس کی موت کو دیکھ کر رو پیٹ رہے تھے۔ نوجوان کو اتنے میں خیال آیا کہ جو میرے پاس دوا ہے، میں نے لوگوں سے بھی سنا ہے کہ اس حکیم کے پاس ہر دوا کا مرض ہے،
اگر یہی دوا میں اس بوڑھی عورت کو پلا دوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ تو اس نے وہ دوا اپنی جیب سے نکالی اور ان لوگوں کو کہا کہ اس کو یہ دوا پلا دو، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے اس نوجوان سے وہ دوا لی اور اس عورت کو پلا دی، اور ہی چاند لمحے گزرے تو سب گاؤں والوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بڑے حیران ہو گئے کہ جو عورت مرنے کے قریب جا چکی تھی وہ چاند ہی لمحوں کے اندر اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی، اور یہ سارا منظر دیکھ کر وہ نوجوان بھی حیرت زدہ نظروں سے کھڑا تھا۔ تمام گاؤں والوں نے اس کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور اسے کہنے لگے کہ تم تو ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئے ہو۔ تو نوجوان بڑا حیران تھا کہ آخر اس دوا کے اندر ایسا کیا تھا کہ یہ چاند ہی لمحوں کے اندر ٹھیک ہو گئی، اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ جب وہ دربار کے اندر پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی دربار کے اندر تشریف لا چکے تھے۔ اس کے آتے ہی سلطان نے پوچھا، اے نوجوان، آخر کیا وجہ تھی؟ کیا تم دربار کے اندر نہیں تھے؟ اور آخر اتنی دیر کہاں تھے؟ اور تمہارے چہرے پر اتنی پریشانی کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو یہ سن کر وہ نوجوان نے کہا، حضور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی لوگوں کے مسائل حل کرنے لگے۔ جب دربار کا وقت ختم ہونے لگا تو پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس نوجوان کا چہرہ مرجھایا ہوا دیکھا تو سلطان نے کہا، اے نوجوان، بتاؤ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں پریشان کر دیا؟ تو اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا، سلطان معظم، میں نے فلاں قبیلے کے اندر ایک حکیم بہت مشہور ہو رہا ہے، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ اس کے پاس جو بھی مریض جاتا ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مفت میں دوائیں دیتا ہے۔ میں نے جب اس حکیم کے بارے میں سنا تو اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کر اس کے پاس پہنچا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری ماں بوڑھی ہے اور وہ بہت بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے، تم مجھے کوئی دوا دو۔ اس نے مجھے مفت میں دوا دی اور میں وہ دوا لے کر محل کی طرف آ ہی رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں یہ دوا شاہی طبیب کے پاس لے آیا ہوں تو دوا کے اندر ایسی کیا چیز ہے وہ ضرور معلوم کر لیتا۔ لیکن سلطان معظم، اتفاق کی بات ہے کہ میں راستے میں نے ایک عورت کو مرتے ہوئے دیکھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہ رہا، میں نے وہ دوا اس عورت کو پلا دی، اور وہ عورت، سلطان معظم، حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو مرنے کے قریب تھی وہ بالکل صحت یاب ہو گئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی حیرت میں پڑ گئے اور کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو سلطان نے کہا، کیا اس دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی مفت میں مدد کرتے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، بے شک وہ لوگوں کی مدد مفت میں کر رہا ہے، بے شک اس کی دوا سے تمام مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن سلطان معظم، جب میں نے اس حکیم کی جھونپڑی کو دیکھا، میں نے جب اس حکیم کو دیکھا، مجھے اس سے بڑا ہی کوئی عجیب و غریب نفرت ہونے لگی، مجھے اس سے بڑا ہی خوف ہونے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ حکیم کے بھیس میں کوئی جاسوس ہے اور وہ بہت خطرناک انسان ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، آخر تم ایسا کیوں لگتا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس حکیم کے بارے میں پتہ کروائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سپاہیوں پر ایک دستہ تیار کیا اور انہیں اس حکیم کی طرف روانہ کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وہ دستہ جب واپس لوٹا تو سلطان نے پوچھا، بتاؤ تمہیں اس حکیم کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم، ہم نے ارد گرد کے قبائل سے اور ارد گرد کی تمام آبادی سے اس حکیم صاحب کے بارے میں پوچھا، معلوم کیا، تو تمام لوگوں نے نجم و حکیم کی تعریفی کی، کسی نے بھی اس حکیم کے بارے میں کچھ برا بھلا نہیں کہا۔ لگتا ہے کہ باقی میں ہی ایک انسان ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ نوجوان کہنے لگا، سلطان معظم، یہ تینوں سپاہی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس معاملے کا گہرائی سے جانچ پڑتال کروائیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح تم اور میں بھیس بدل کر اس حکیم کے پاس جائیں گے اور معلوم ہو جائے گا کہ آخر اس حکیم میں ایسا کیا ہے، آخر اس دوا کے اندر ایسی کیا چیز ملاتا ہے کہ وہ ہر مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی صبح 2 آدمیوں کا بھیس بدلا اور اس نوجوان کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ جاتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حکیم سچ میں ہی نیک انسان ہو اور میں کہیں اس کی بدنامی کا باعث نہ بن جاؤں۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر وہ کوئی غدار یا کوئی جاسوس ہوا
تو اس کا انجام ایسا عبرتناک بناؤں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اسی سوچ کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس قریبی ساتھی اس نوجوان کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس حکیم کی جھونپڑی کے قریب گئے تو دیکھ کر سلطان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک خستہ حال جھونپڑی، لیکن وہاں لوگوں کا اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ دیکھ کر سلطان کو حیرت ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ کیرا شہر کا بہت بڑا حکیم ہے، لیکن اس کی جھونپڑی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی غریب حکیم ہے، لیکن اصل معاملہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس جھونپڑی کے قریب پہنچے تو آگے سے اس حکیم کے سپاہیوں نے روک لیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے منصوبے کے مطابق ان دو سپاہیوں کے سامنے اپنی اوزاری بیان کرنا شروع کر دیں۔ سلطان نے کہا، میری بیوی سخت بیمار ہے اور میں اس کو شہر کے بڑے بڑے حکیموں کے پاس لے کر گیا، لیکن اس کو کہیں شفا نہ ملی، اور میں نے آپ کے حکیم کے بارے میں سنا تو میں نے فوراً آپ کے حکیم کے پاس آیا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا جو حکیم ہے وہ بہت ہی عقل مند اور ماہر انسان ہے، اس کے پاس ہر مرض کا علاج ہے۔ اپنے حکیم کی تعریف سن کر حکیم کے سپاہیوں نے عام آدمیوں کے لباس میں موجود سلطان کو کہا، آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، بس آپ کی باری آنے والی ہے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی انتظار کرنے لگے۔ چاند لمحوں کے بعد ایک سپاہی باہر آیا اور اس نے کہا، حضور آپ کو حکیم صاحب بلا رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھ میں موجود شاہی طبیب جو کہ وہ عام لباس میں تھا اور اپنے اس قریبی نوجوان کو اشارہ دیا اور پھر اس جھونپڑی کے اندر چل پڑے۔ دروازے پر موجود سپاہی سلطان اور اس کے ساتھیوں کو اندر لے گئے، لیکن جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اندر داخل ہوئے تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت میں پڑ گئے کہ آخر اصل معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس حکیم کی شہرت کے چرچے سن کر لوگوں کا وہاں ہجوم لگا ہوا تھا، لیکن جب سلطان نے اس کی جھونپڑی کو دیکھا تو بہت ہی خستہ حال اور اس حکیم کا حلیہ دیکھ کر سلطان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس حکیم کا حلیہ کسی بیکاری سے کم نہیں تھا، بکھرے ہوئے بال، زرد آنکھیں اور سفید داڑھی، اور اس کی آنکھوں میں کوئی شیطانیت نظر آ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارے سے شاہی طبیب کو کہا کہ تم ہر حالات کے لیے تیار رہنا، کیونکہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اشارے ہی اشاروں میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں سے ہر لمحے بات کرتے رہے۔ جب حکیم صاحب فارغ ہوئے اور وہ سلطان سے مخاطب ہوئے، حکیم بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ مصر کی سرزمین کا سلطان ہے، لیکن وہ حکیم سلطان کو ایک عام آدمی سمجھ کر سلطان سے مخاطب ہوا اور کہا، اے نوجوان، بتاؤ آخر تمہیں کیا ضرورت میرے تک کھینچ لائے؟ تو سلطان نے کہا، حضور میری خوبصورت حسین و جمیل بیوی شدید بیمار ہے، میں ہر حکیم کے پاس اس کا علاج کروانے کے لیے گیا، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس سے یاب نہیں ہو رہی، اگر آپ میری بیوی کا علاج کر دیں تو میں آپ کو جتنی بھی آپ کی فیس ہوگی دینے کے لیے تیار ہوں۔ بدقسمتی سے تو اس حکیم نے کہا، بیٹا پہلے تم مجھے بتاؤ تیری بیوی کو مرض کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میری بیوی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور وہ اچانک زمین پر گر جاتی ہے اور تڑپنے لگتی ہے۔ تو یہ سن کر اس حکیم نے کہا، بیٹا یہ تو کوئی مرض ہی نہیں، میں تمہیں ایک بوتل دوا کی دے رہا ہوں، جا کر اپنی بیوی کو پلا دینا، اور اگر ضرورت پڑے تو وہ دوا تم خود بھی پی لینا۔ یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے کہ اس دوا کی ضرورت میری بیوی کو ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، حکیم صاحب آپ اپنی فیس بتائیں۔ تو حکیم نے کہا، حضور میں کوئی فیس نہیں لیتا، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں جو کرے میرے ساتھ پڑے ہوئے کٹورے کے اندر ڈال دیں، اور یہ بھی رقم ہے، خود میں خرچ نہیں کروں گا بلکہ میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی چند لمحوں کے لیے تو اس حکیم سے بڑے متاثر ہوئے کہ یہ بڑا ہی عجیب انسان ہے، لوگوں سے اپنی فیس بھی نہیں لیتا اور اگر کوئی مرضی سے دے تو وہ بھی غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بوتل لی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھونپڑی سے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جھونپڑی میں موجود سب چیزوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی میں موجود کوئی بھی چیز اس بات کی گواہی نہیں دے رہی تھی کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ وہ اپنے رہنے کے اعتبار سے ہی سب کچھ دکھا چکا تھا کہ وہ کوئی جاسوس ہے، لیکن اس کو کوئی عام آدمی نہیں پہچان سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب باہر نکلے تو وہ بوتل سلطان نے شاہی طبیب کو دیتے ہوئے کہا کہ اس کو معائنہ کرو، آخر اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی شاہی طبیب نے فوراً اس کا معائنہ کیا تو اسے پی کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، سلطان معظم یہ تو غضب ہو گیا،
اگر یہی دوا یہ سب لوگوں میں بانٹ رہا ہے تو آپ ایسا سمجھیں کہ وہ دوا نہیں بلکہ زہر تھی۔ سلطان نے کہا مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آخر تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر وہ زہر ہوتی تو سب لوگ مر جاتے نہ کہ شفا یاب ہوتے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی طبیب نے کہا حضور اس دوا کے اندر دودھ اور شراب ملایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ایسی جڑی بوٹی ملائی گئی ہے جو آپ کسی بھی مریض کو دیں تو وہ عارضی طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے، اور اس کی بیماری عارضی طور پر تو دب جاتی ہے لیکن پھر وہی چھوٹی سی بیماری اس کی موت کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ حکیم بھی لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور یہ سستی شہرت پانے کے لیے پوری سلطنت کے اندر اپنا نام تو بنا رہا تھا، لیکن لوگ نہیں جانتے کہ اس کی یہ دوا پینے کے بعد چند ہی سالوں کے بعد ان کی موت ہو جائے گی۔ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت بیان سے تلوار نکالی اور اسی وقت حملہ کر دیا۔ سپاہی نے آگے سے مداخلت کی لیکن سلطان کے ساتھ دونوں نوجوان بہت بہادر تھے، اور چند ہی لمحوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی حکیم کے سپاہیوں کو مار کر اس حکیم تک پہنچتے تو وہ سلطان سے موت کی بھیک مانگنے لگا۔ تو سلطان نے کہا بتاؤ اصل میں تم کون ہو، اس کے بعد ہی تمہیں معاف کیا جائے گا۔ تو اس نے اپنی موت کے ڈر سے کہا میں ایک راہب ہوں، ایک پادری ہوں، اور میرا مقصد مسلمانوں کے اندر خوف پھیلانا تھا، کیونکہ جو میں لوگوں کو دیتا تھا اس کے اندر شراب ہوتی تھی، اور جو بھی مریض شراب پیتا وہ پھر اسی دوا کا عادی ہو جاتا۔ اور اسی طرح جب سے میں نے یہ کام شروع کیا بازاروں کے اندر شراب بہت تیزی کے ساتھ بکنے لگا، کیونکہ جو شراب ایک بار پی لیتا ہے وہ ہر حال میں دوبارہ پیتا ہے، اور اسی طرح میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اگر آپ مجھے نہ پکڑتے تو میں چند ہی سالوں کے اندر اس پورے علاقے میں لوگوں کو نشائی بنا دیتا، اور یہ علاقہ ہمارے بادشاہ کے لیے بہت اہم تھا، اور ہمارا بادشاہ جب اس علاقے میں موجود لوگوں کو نشے میں عادی کر لیتا تو ان پر حملہ کر کے یہ سارا علاقہ فتح کر دیتا اور آپ سے یہ سارا علاقہ چھین لیتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت اس راہب یعنی کہ پادری کا سر قلم کر دیا، اور پھر اس پادری کا سر قلم کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا سر بادشاہ کو تحفے میں بھجوا دیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی بہادری سے صرف 2 سپاہیوں کے ساتھ اس پادری کو انجام تک پہنچایا، اور اس پادری کا راز ہمیشہ کے لیے فاش کر دیا۔